بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عمران خان کو جمعرات کی صبح تک گرفتار نہ کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ نے دیا حکم۔ پولیس زمان پارک سے پیچھے ہٹ گئی، پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن۔ امریکہ اور رشیا کے ہوائی جہازوں کا خوفناک ٹکراؤ، امریکی ڈرون سمندر میں کریش، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ترکی نے کہا اناج ڈیل کی مدت بڑھانے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے، فن لینڈ کو نیٹو رکنیت دینے کے لیے تیار۔ سعودی عرب جلد انویسٹمنٹ کرے گا، کہا کئی موقع ہیں، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ماسکو میں پوٹین بشار الاسد ملاقات، مڈل ایسٹ، سیریا اور یوکرین کے حالات پر بات چیت۔ اسرائیل رمضان میں اقصی کی خلاف ورزیاں نہ کرے، حماس نے دی وارننگ، صلح کے لیے شرم الشیخ میٹنگ جلد ہوگی۔ انڈیا نے ایس سی او اجلاس کے لیے دی پاکستان کو دعوت، وزیر دفاع خواجہ آصف شرکت کر سکتے ہیں۔ لالو اور رابڑی کو لینڈ فار جاب کیس میں ملی ضمانت، سپریم کورٹ گرفتاری سے راحت کے لیے کویتا کی درخواست پر سنوائی کرے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات پاکستان سے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو راحت دیتے ہوئے ایک عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کا آپریشن جمعرات کی صبح 10 بجے تک روک دے۔ عدالت کے اس حکم کے بعد سیکیورٹی فورسز لاہور کے زمان پارک میں واقع ان کے گھر سے پیچھے ہٹ گئی۔ ایک دن پہلے زمان پارک کے علاقے میں اس وقت زبردست تناؤ پیدا ہوا تھا جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس وہاں پر پہنچی تھی۔ ان کے خلاف کرپشن کے کیس میں گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی احتجاج شروع ہو گیا۔ جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے، ان میں پولیس عہدیدار شامل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ عمران خان کے گھر سے 500 میٹر پیچھے ہٹ جائے۔ اس دوران اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کی درخواست پر سنوائی ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنوائی کے بعد گرفتاری وارنٹ کے بارے میں اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں زمان پارک میں زبردست ڈرامہ ہوا۔ اس دوران پتھراؤ، شیلنگ، توڑ پھوڑ، آگزنی اور ہنگامہ آرائی ہوئی۔ جھڑپوں میں کم سے کم 65 لوگ زخمی ہوئے، جن میں 50 پولیس ملازمین ہیں۔ چہارشنبے کو پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپیں جاری رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے گیس ماسک لگا کر پی ٹی آئی کارکنوں سے ملاقات کی۔ زخمیوں میں زیادہ تر پولیس ملازمین شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ وہ ہتھیاروں کے بغیر زمان پارک علاقے میں گئی تھی۔ ان حالات کی وجہ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لاہور کے کئی علاقے منگل کی رات میدان جنگ بنے رہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی تھی۔ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں نے ان کے گھر کے سامنے جشن منایا۔ اس جشن کے ویڈیوز میڈیا میں سامنے آئے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کارکن ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ امریکہ اور رشیا کے ہوائی جہازوں کا ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں امریکہ کا ایک ڈرون سمندر میں کریش ہوا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ امریکہ نے کہا کہ رشیا کا رویہ غیر ذمہ دارانہ تھا۔ رشیا کی فائٹر جیٹس کے ساتھ جھڑپ کے بعد امریکہ کا ڈرون بلیک سی میں کریش ہوا۔ ٹکراؤ سے پہلے بتایا گیا کہ رشیا کے جیٹس نے ڈرون کے راستے میں فیول پھینکا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ انٹرنیشنل ایئر سپیس ہے۔ پینٹاگون نے بتایا کہ امریکہ نے اس متاثرہ MQ-9 ریپیرا ڈرون کو
पेंटागन ने बताया कि अमेरिका ने मुतासरा ड्रोन को जो उड़ने के लायक नहीं रहा था गिरा दिया। दूसरी तरफ रशिया ने कहा कि उसके 2Su-27 फाइटर जेट से ड्रोन का कोई राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी अहदेदारों ने बताया कि ये वाकया सेंट्रल यूरोप के वक्त के मुताबिक सुबह 7:03 पर पेश आया और टकराव 30 से 40 मिनट तक जारी रहा। टकराव से पहले काफ़ी देर तक फाइटर जेट्स ने ड्रोन के रास्ते में फ्यूल डाला। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि ये रशिया का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर प्रोफेशनल रवैया है। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बताया कि ड्रोन उड़ान के काबिल नहीं रहा था, उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था, इसीलिए हमने उसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि रशिया के हवाई जहाज़ को भी नुकसान पहुंचा है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि इन मालूमात के मुताबिक रशिया ने ड्रोन को हासिल नहीं किया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहदेदार जॉन कर्बी ने बताया कि हमने अपने मफाद की हिफाजत के लिए कदम उठाए हैं। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि एक सख्त झड़प के बाद ड्रोन क्रैश हुआ। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि रशिया को कायदों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा और कारगुजार वज़ीर आज़म रिचर्ड मॉरल्स ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ ये बात साफ है कि रशिया ने प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं किया, इसके नतीजे में ड्रोन क्रैश हुआ। रशिया को इस बारे में सफाई देनी चाहिए। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने रशिया से कहा कि वो आलमी हवाई हदूद का एहतराम करे। बरतानिया के वज़ीर दिफा बेन वालास ने कहा कि ये बहुत अहम है कि तमाम फरीक आलमी हवाई सरहदों का एहतराम करें और हम रशिया से भी ऐसी ही दरख्वास्त करते हैं। रशिया ने अमेरिका से कहा है कि वो लड़ाई की नीयत से फ्लाइट्स को चलाना बंद करे। अमेरिका में रशिया के सफ़ीर ने ये बात बताई। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका और रशिया की फ़ौजों के दरमियान ये पहला सीधा टकराव था। रशिया का कहना है कि यूक्रेन जंग यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी लड़ रहे हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन की भरपूर फौजी मदद कर रहे हैं। तुर्की ने कहा है कि वो अनाज की डील की मुद्दत बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखेगा। तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी आकार ने कहा कि वो इस डील की मुद्दत 60 की बजाय 120 दिन बढ़ाने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। तुर्की ने कहा है कि वो अमेरिका और रशिया के दरमियान ब्लैक सी में पेश आने वाले वाक़े पर नज़र रखे हुए है। तुर्की फिनलैंड को नाटो की रुकनियत देने पर अपना एतराज़ ख़त्म कर देगा, लेकिन स्वीडन के मामले में ऐसा नहीं करेगा। तुर्की के अहदेदारों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। फिनलैंड के सदर इस सिलसिले में जुमे को तुर्की का दौरा करेंगे और तुर्की के सदर तायिब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल गैस पाइपलाइन की तबाही के वाक़े के लिए यूक्रेन पर तनकीद की है और कहा है कि उसका रोल अहमकाना है। इसके लिए रशिया अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन के बारे में एक मीटिंग करते हुए उसे फ़ौजी मदद देने के बारे में गौर किया। यूक्रेन लंबे अरसे से शिकायत करता रहा है कि इसराइल उसकी फ़ौजी मदद नहीं कर रहा है। सऊदी वज़ीर फाइनेंस मोहम्मद अल जादान ने कहा है कि ईरान के साथ हालिया समझौते के बाद बहुत जल्द सऊदी अरब ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा। अल जादान ने रियाद में एक मौशी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान में सऊदी इन्वेस्टमेंट के लिए कई मौके हैं और हमें कोई रुकावटें नज़र नहीं आ रही हैं। ईरान और सऊदी अरब ने जुमे को 7 साल बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया था। इससे खित्ते की सियासत और हालात पर गहरे असरात पड़ेंगे। ये असरात सिर्फ आपसी ताल्लुकात तक महदूद नहीं होंगे बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी, मईशत और इस्तेहकाम के हवाले से ये बहुत अहम वाक़या है और इसका असर यमन से सीरिया तक मिडल ईस्ट के कई मैदानों में पड़ेगा। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब किसी भी ऐसे मुल्क को तेल नहीं बेचेगा जो उसकी सप्लाई पर कीमतों की हद लगाने की कोशिश करेगा। प्रिंस अब्दुल अजीज़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि ओपेक प्लस ग्रुप ने तेल की मार्केट में इस्तेहकाम और शफाफियत लाने में कामयाबी हासिल की है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के सदर बशार अल असद से मॉस्को में मुलाकात की। उन्होंने आपसी ताल्लुकात, मिडल ईस्ट की सूरत हाल, सीरिया जंग और यूक्रेन जंग के अलावा कई दूसरे मामलात पर बातचीत की। क्रेमलिन के तर्जुमान ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने रशिया सीरिया सियासी, तिजारती, मुआशी और इंसानी ताउन और सीरिया बहरान के हल के इम्कानात के बारे में बातचीत की। रशिया की न्यूज़ एजेंसी तास ने यह बात बताई। दोनों लीडर्स ने इससे पहले सितंबर 2021 में मुलाकात की थी जब सीरिया के सदर ने मॉस्को का दौरा किया था।
افریقہ کے ملک نائجر نے کہا ہے کہ اس نے 300 ملیٹنٹس کو ہلاک کیا ہے اور 960 کو گرفتار کیا ہے۔ نائجر دنیا کے غریب ملکوں میں سے ایک ہے جہاں بعض دہشت گرد گروپ سرگرم ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کو رمضان کے دوران مسجد اقصی کی بے حرمتی اور خلاف ورزیوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ حماس پولیٹ بیورو رکن صالح العروری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے وارننگ دی کہ ایسی کسی بھی کوشش کا ہمارے لوگ سخت جواب دیں گے۔ پچھلے کچھ برسوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ کافی بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر مسجد اقصی میں بہت کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ حالیہ عرصے میں مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کی خلاف ورزیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ صالح العروری نے کہا کہ حماس اسرائیل کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہمارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ جنوری میں اسرائیل کے کٹر سیکیورٹی منسٹر ایتمان بن گویر نے مسجد اقصی کے صحن میں پہنچتے ہوئے وہاں کی بے حرمتی کی تھی، جس کے بعد زبردست تناؤ پیدا ہوا تھا۔ فلسطینیوں نے اسے عالمی قانون اور اقصی میں سٹیٹس کو کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل میں مسلسل احتجاج اسرائیل کے لیے شناخت کا بحران پیدا کر چکا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی عدالتوں کے اختیارات کم کرنے کے خلاف اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ اسرائیلی حکومت کے لیے پہچان کا بحران ہے۔ ناصر کنانی نے ٹویٹ کیا کہ مکڑی کے جال میں خفیہ شناخت کا بحران پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پر قبضہ کیے گئے علاقوں میں فلسطین کے قبضہ کیے گئے علاقوں میں لمبے وقت تک مظاہروں کے نتیجے میں آخرکار اسرائیلی حکومت کی ہلتی ہوئی بنیادیں تباہ و تاراج ہو جائیں گی۔ انڈیا نے پاکستان کو دہلی میں ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے دعوت دی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اس میٹنگ میں حصہ لیں گے جو اگلے مہینے نئی دہلی میں ہونے والی ہے۔ اس بارے میں اب تک شبہات پائے جا رہے تھے کہ کیا انڈیا پاکستان کو دعوت دے گا۔ اسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ایک اہم واقعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ ایک بار پھر ادانی مسئلے اور لندن میں راہل گاندھی کے بیانات کے مسئلے پر ٹھپ رہی۔ مسلسل 3 دن سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ حکومت نے ان بیانات کے لیے راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف کانگریس ارکان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے بھی بیرونی سرزمین سے انڈیا کی سیاست کے بارے میں بیانات دیے ہیں، انہیں بھی معافی مانگنی چاہیے۔ راہل گاندھی نے حال ہی میں کہا تھا کہ انڈیا میں جمہوریت خطرے میں ہے۔ RJD لیڈر لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی اور ان کی بیٹی میسا بھارتی کو لینڈ فار جاب کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ اس معاملے پر ایک عدالت میں 29 مارچ کو سنوائی ہوگی۔ ایسا الزام ہے کہ 2004 اور 2009 کے درمیان لالو یادو نے جب وہ وزیر ریلوے تھے تحفے کے طور پر یا سستے داموں میں زمین کے بدلے ریلوے میں نوکریاں دی تھیں۔ اپوزیشن لیڈرز نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے کہا ہے کہ وہ اڈانی گروپ کے خلاف الزامات کی چھان بین کرے۔ اس سلسلے میں اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈرز نے ED ڈائریکٹر SK مشرا کو ایک ای میل روانہ کیا۔ اس دوران ED ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ممبئی میں ایک عورت کی مسخ شدہ لاش پلاسٹک بیگ میں ملی ہے۔ اس سلسلے میں اس عورت کی 23 سالہ بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس عورت کی پہچان وینا جین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پولیس نے یہ بات بتایا گیا کہ ایک تالاب کے اندر ایک باکس میں اس عورت کی ہڈیاں اور گوشت پائے گئے۔ کئی مہینوں سے یہ لاش ویسے ہی سڑ رہی تھی اور اب اس کا پتہ چلا ہے۔ رمپل جین نامی اس کی بیٹی سے کئی گھنٹے پوچھ تاچھ کی گئی اور اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا۔ قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ نے BRS لیڈر اور چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کے کویتا کی ایک درخواست پر 24 مارچ کو سنوائی سے اتفاق کیا۔ اس درخواست میں انہیں گرفتاری سے بچانے کی خواہش کی گئی اور منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سمنس کو چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس PS نرسمہا کی بینچ نے 24 مارچ کو کویتا کی درخواست پر سنوائی سے اتفاق کیا، جو تلنگانہ کی MLC ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے حال ہی میں کویتا سے کئی گھنٹے پوچھ تاچھ کی تھی۔ اس معاملے کا تعلق دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم کیس سے ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عمران خان کو جمعرات کی صبح تک گرفتار نہ کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ نے دیا حکم۔ پولیس زمان پارک سے پیچھے ہٹ گئی، PTI کارکنوں کا جشن۔
امریکہ اور رشیا کے ہوائی جہازوں کا خوفناک ٹکراؤ، امریکی ڈرون سمندر میں کریش، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ترکی نے کہا اناج ڈیل کی مدت بڑھانے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے، فن لینڈ کو نیٹو رکنیت دینے کے لیے تیار۔ سعودی عرب جلد انویسٹمنٹ کرے گا، کہا کئی موقع ہیں، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ماسکو میں پوٹین بشار الاسد ملاقات، مڈل ایسٹ، سیریا اور یوکرین کے حالات پر بات چیت۔ اسرائیل رمضان میں اقصی کی خلاف ورزیاں نہ کرے، حماس نے دی وارننگ، صلح کے لیے شرم الشیخ میٹنگ جلد ہوگی۔ انڈیا نے ایس سی او اجلاس کے لیے دی پاکستان کو دعوت، وزیر دفاع خواجہ آصف شرکت کر سکتے ہیں۔ لالو اور رابڑی کو لینڈ فار جاب کیس میں ملی ضمانت، سپریم کورٹ گرفتاری سے راحت کے لیے کویتا کی درخواست پر سنوائی کرے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں، فیض اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔